تو یہ کہیں مسئلہ نہ ہو جائے، ایسا تو نہیں ہوگا؟ سب سمجھ رہے ہیں۔ جن لوگوں کو اردو سمجھ نہیں آتی وہ ہاتھ کھڑا کریں، سب کو آتی ہے ماشاء اللہ۔ اس کی آواز بڑھائیں، آواز بڑھا دیں، آواز موٹی بھی کر دیں، اس کو بڑھا دیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی آنکھیں بند کریں، آنکھیں بند کریں سب لوگ، اور آقا علیہ السلام کے گنبد خضرا کا تصور کریں، اور مل کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين الحنين المكين الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم و مکرم و محتشم عظیم علماء کرام، مشائخ نظام، خصوصاً بالخصوص شیخ القرآن والحدیث استاذ العلماء علامہ قاری احسان اللہ صاحب، صدر جماعت اہل سنت تحصیل خوکی، پیر طریقت رہبر شریعت علامہ پیر مرید حسین صاحب، آستانہ عالیہ چشتیہ عطیرہ شریف، امام و خطیب جامع مسجد اعظم محترم المقام حضرت علامہ قاری نور اللہ صاحب، محترم المقام جناب فضل نواز صاحب، صدر میلاد کمیٹی دھنیا و جملہ اراکین میلاد کمیٹی، محترم المقام جناب حاجی حمید الرحمان صاحب، صدر انجمن فلاح انسانیت اور ان کے جملہ اراکین، علامہ قاری احسان صاحب، علامہ مولانا افتخار صاحب، محترم المقام جناب نور الوہاب صاحب، محترم المقام جناب عاطف خان صاحب، اور عظیم پیر طریقت رہبر شریعت میرے بائیں جانب تشریف فرما پیر سید انور شاہ صاحب مدہ ذلہ العالی، میلاد کمیٹی بازار کے جملہ اراکین، اور محترم قاری عبید اللہ صاحب، اور میرے دائیں جانب میرے ساتھ مسلسل رابطہ رکھنے والے، اپنی محبتیں نچھاور کرنے والے ناظم تحریک منہاج القرآن تحصیل خوکی، محترم المقام جناب ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب، اور میری آنکھوں کے سامنے اتنے روشن چمکتے حسین چہرے موجود ہیں، الحمدللہ تعالی اللہ کی توفیق سے اور آقا علیہ السلام کے نالین مقدسہ کے تصدق سے
آج ہم آپ کی اس خوبصورت جامع مسجد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کی اس مجلس میں شریک ہیں. اور شب میلاد آج ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حاضر ہے. آج کی رات کوئی دنیا میں خوشی منانے والا تو نہیں تھا. میں بڑی اہم بات کرنے لگا. بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ جی کس نے میلاد منایا. یہ سوال آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بولیے. اچھا، یہ خطاب کرنا صرف میرا ہی فرض نہیں ہے، میرے ساتھ آپ کا ساتھ دینا بھی فرض ہے، تاکہ مجھے احساس ہو کہ آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے. جب حضور تشریف لائے تو دنیا میں کوئی میلاد منانے والا، بولیے، کوئی میلاد منانے والا، کوئی اگر کہے کہ کسی نے نہیں منایا تو بھائی بات آپ کی درست ہے، واقعی کسی نے نہیں منایا. لیکن یہ بات ذہن نشین رکھیں، دنیا میں تو کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کا میلاد منایا. اللہ اکبر. کس نے میلاد منایا؟ اللہ رب العزت. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا. اس پر بات ہوگی انشاءاللہ العزیز. آج جس موضوع پر چند کلمات آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں وہ بڑا اہم ہے، کیونکہ یہ دور فتن ہے. علماء موجود ہیں، صوفیاء اور مشائخ موجود ہیں. ہو سکتا ہے میری بات آپ کو سمجھ نہ آئے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر اردو سمجھ نہ آئے تو علماء پشتوں میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بعد میں بتا دیں، لیکن یہ بات اپنی نسلوں تک پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں، افراد تک پہنچائیں. میری آج کی گفتگو صرف سر کے کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سنیں بڑی توجہ کے ساتھ. کوئی شخص اب اس مجلس سے اٹھ کر نہ جائے. کوئی شخص. محترم قاری نور اللہ صاحب نے کتنی خوبصورت مجلس سجائی ہے، ان کی کمیٹی نے، میلاد کمیٹی نے، ان کی سرپرستی ہے. اس کا حق یہ ہے کہ یہاں کوئی ایسا سبق آپ لے کر جائیں جو پورا سال آپ کو یاد رہے. یہ دور فتن ہے. کون سا دور ہے بولیے؟ میں پھر کہوں گا کہ ایکو کم کر دیں، بند کر دیں بالکل ایکو، اور آواز کو بڑھا دیں، آواز کو اونچا کر دیں، ذرہ برابر بھی ایکو نہ رہنے. یہ دور فتن ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں متوجہ کیا، فرمایا ایک وقت آنے والا ہے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. فرمایا ایک وقت آنے والا ہے کہ صبح کے وقت بندہ ایمان کے ساتھ ہوگا، لیکن جب شام ہوگی تو ایمان سینوں سے نکل چکا ہوگا. جب رات کو بستر پر جائے گا تو ایمان کے ساتھ جائے گا، لیکن صبح جب اس کی آنکھ کھلے گی تو ایمان دلوں سے نکل چکا ہوگا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ وقت آ نہیں گیا؟ بولیے، آ گیا. اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ ایمان ہے کیا جس کے بارے میں بار بار فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کی حفاظت کرو. وہ ایمان ہونا کیسا چاہیے؟ یہ بڑی اہم بات جو آج میں سمجھانا چاہتا ہوں. میرے پاس کتنا وقت ہے گفتگو کے لیے بتا دیں. موضوع مکمل کر لوں؟ اجازت ہے؟ ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ
اس کی آیت نمبر 137 میں جو میں نے تلاوت کی. میرا تعلق چونکہ منہاج القرآن سے ہے اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا شاگرد ہونے کا اعزاز حاصل ہے، تو میری گفتگو کا آغاز بھی قرآن سے ہوگا اور میں اپنی گفتگو کو قرآن کے مرکز و محور پر ہی رکھوں گا، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کروں گا. شعر مجھے ویسے ہی نہیں آتے، تو بڑی توجہ کے ساتھ بڑے انعامات کے ساتھ میری گفتگو سنیے گا. ایمان کیسا ہونا چاہیے اور خاص طور پر آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے حوالے سے ایمان کی شکل اور ایمان کا طریقہ اور ایمان کی سبیل کیسی ہونی چاہیے. روشن ایمان کون سا ہے، حسین ایمان کون سا ہے؟ بھائی ایمان کی دو قسمیں ہیں. ایک ایمان وہ ایمان ہے جسے روشن ایمان کہتے ہیں، اور ایک ایمان وہ ایمان ہے جسے تاریک ایمان کہتے ہیں. ایک ایمان وہ ایمان ہے جسے تر ایمان کہتے ہیں. تر، جیسا کہ ابھی نور اللہ صاحب نے ہمیں تر کھانا کھلایا، دیسی گھی والا تر کھانا، تو تر ایمان ایک ایمان کی قسم تر ایمان، اور ایک ایمان کی قسم خشک ایمان. تو یہ تر ایمان کون سا ہے، روشن ایمان کون سا ہے، چمکتا ہوا ایمان کون سا ہے، حسین ایمان کون سا ہے؟ ارے مدینے والے کی بارگاہ میں مقبول ایمان کون سا ہے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول اور ایکسپٹڈ ایمان کون سا ہے اور مردود ایمان کون سا ہے؟ یہ فرق سمجھانا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر مثال دیتا ہوں. آپ کسی مجلس میں کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں اور کہیں جی جو ایمان میں بتاتا ہوں نا وہ درست ہے. کوئی وہاں سے کھڑا ہو جائے وہ کہے گی جو ایمان کی شکل میں بتاتا ہوں نا جی وہ ٹھیک ہے. کوئی کہے گی میرے پیر صاحب جو ایمان کی شکل بتائیں گے، طریقہ بتائیں گے وہ درست ہے. کوئی کہے میرے علامہ صاحب جو ایمان بتائیں گے وہ درست ہے. کوئی کہے جی ہمارے مفتی صاحب جو ایمان کی شکل بتائیں گے وہ درست ہے. کوئی کہے جی شیخ الحدیث صاحب، شیخ القرآن صاحب، ہمارے محدث صاحب، ہمارے مفسر صاحب، ہمارے علامہ صاحب جو بتائیں گے وہ درست ہے. میں کہتا ہوں نہ ادھر کی بات کرتے ہیں نہ ادھر کی بات کرتے ہیں، نہ ان کی بات کرتے ہیں نہ ان کی بات کرتے ہیں. آج کی رات اللہ کے قرآن کی بات کرتے ہیں. کس کی بات کرتے ہیں؟ مولا تو بتا دے کہ صحیح ایمان کون سا ہے. ہائے ہائے ہائے، سمجھ کر اور جان کر جائیے گا، خالی ہاتھ نہ اٹھیے گا، اپنی جھولیاں بھر کے جائیے گا. آج کی رات میں خانہ کھلا ہوا ہے، آج کی رات گنبد خضرا سے روشنی جھک جھک کر آ رہی ہے. آج کی رات رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آج کی رات شاید آپ کو نظر نہ آ رہا ہو لیکن گواہ ہو جائیے، آج کی رات فرشتے رحمت کے کٹورے لے کر اور روشنی لے کر، عشق و محبت کی خیرات لے کر جگہ جگہ تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں کون میرے مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے، کون میرے آقا کا ذکر ہل سے جا بنا لیتا ہے کہ اس کی رحمت اس پر چھم چھم برسنا شروع ہو جائے. خدا را خالی ہاتھ نہ جانا، جھولیاں بھر کے جانا. مولا بتا تو صحیح کہ صحیح ایمان کن کا ہے، درست ایمان کون سا ہے، رائٹ ایمان کون سا ہے، ایکسپٹڈ ایمان کون سا ہے، روشن ایمان کون سا ہے، پیارا ایمان کون سا ہے، تر ایمان کون سا ہے. اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں، فَإِنْ آمَنُوا
بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ محبوب ان سے کہہ دو کہ جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اگر ان کا ایمان، بڑی توجہ سے سنیے گا، بڑی توجہ سے سنیے گا، فرمایا اگر ان کا ایمان، میرے مصطفیٰ کے ماننے والوں کا ایمان، کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کا ایمان اگر میرے مصطفیٰ کے صحابہ جیسا ہو جائے، کیسا ہو جائے؟ ہائے ہائے ہائے، کیسا ہو جائے؟ بولیے ذرا سارے بولیے، کیسا ہو جائے؟ یعنی یہ ماڈل ایمان ہے۔ کیا ہے بولیے؟ آپ لوگ کی ماڈل پر بڑا یقین رکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ گاڑی کس ماڈل کی ہے، ٹریکٹر کس ماڈل کا ہے، فریج کس ماڈل کی ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہمیشہ نئے سے نئے ماڈل کی تلاش میں رہتے ہیں۔ موبائل کون سا ہے جی؟ یہ چائنا ماڈل کا ہے۔ یہ کون سا ہے جی؟ یہ آئی فون ماڈل کا ہے۔ یہ کون سا ہے جی؟ یہ سیمسنگ کا ہے۔ میں بڑا آسان کر کے سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ میں سے ہر کوئی سمجھ کر جائے، ہر کوئی جان کر جائے، ہر کوئی سینے کو روشن کر کے جائے۔ یہ موبائل کس ماڈل کا ہے؟ یہ چائنا کا موبائل ہے۔ یہ ٹریکٹر کس ماڈل کا ہے؟ یہ روسی ماڈل کا ہے۔ یہ فیٹ ہے۔ یہ گاڑی کون سی ہے؟ یہ ہونڈا ہے، یہ مرسیڈیز ہے، یہ بینز ہے، یہ رولز رائس ہے۔ گاڑیوں کے بھی ماڈلز، موبائلز کے بھی ماڈل، فریج کے بھی ماڈل، موٹر سائیکل کے بھی ماڈل۔ یہ یاما ہے، یہ ہونڈا ہے، یہ چائنا ہے، یہ سپر پاور ہے۔ آئیے بتانا چاہتا ہوں، دل کی کھڑکی کو کھول کر سنیے گا، دنیا میں، کائنات میں نئے سے نیا ماڈل تلاش کرتے ہو، ڈھونڈتے ہو، ذہن نشین رکھنا، جب دنیا کی آسائشوں کی بات ہو، دنیا کی چیزوں کی بات ہو، تو کوشش کرنا کہ ماڈل نئے سے نیا ہو۔ میں پھر بولتا ہوں، شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی، جب دنیا کی بات ہو، دنیا کی چیزوں کی بات ہو، تو کوشش کرنا کہ ماڈل، سارے بولیے، ماڈل نیا سے، موبائل لیٹسٹ سے لیٹسٹ ہو۔ پہلے آئی فون 13 آیا تھا، پھر 14 آ گیا، اب 15 آ گیا۔ جن کے پاس پیسہ ہے وہ فوراً جا کر آئی فون نیا ماڈل خرید لیں گے۔ سیمسنگ نیا موبائل آ رہا ہے تو سب سے پہلے جن کے پاس اللہ پاک نے دیا ہوا ہے وہ نیا موبائل خرید لیں گے۔ جن کے پاس گاڑی ہے نیا ماڈل فوراً بک کروا لیں گے۔ میں بھی یہی نصیحت کرتا ہوں، حالانکہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ نصیحت کر پاؤں، لیکن کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں، دنیا کی چیز ہو، دنیا کا مال ہو، دنیا کی دولت ہو، کوشش کیا کرو کہ ماڈل نئے سے نیا ہو، لیکن جب دین کی باری آ جائے، اسلام کی باری آ جائے، شریعت کی باری آ جائے، ایمان کی باری آ جائے، تو نئے ماڈل کی طرف نہ جایا کرو، مصطفیٰ کے صحابہ کے ماڈل کی طرف جایا کرو۔ ایمان کس ماڈل کا؟ سب بولیے ذرا، ایمان کس ماڈل کا؟ اب آیت مبارکہ دوبارہ سنیے، فَإِنْ آمَنُوا، وہ دیکھیں نا آپ قرآن مجید کے شروع میں ہی پہلے پارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اور ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے، تو وہ آگے سے کیا کہتے تھے؟ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ایسے ایمان لے آئیں جیسے مصطفیٰ کے صحابہ
یعنی وہ اپنی زبان میں حضور کے صحابہ کو بیوقوف کہتے تھے. کیا کہتے تھے بولیے؟ بیوقوف کہتے تھے. استغفر اللہ العظیم. میں کیا ہم ایسے ایمان لے آئے جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لے آئے؟ ہاں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں اسی آیت مبارکہ کی تصریح فرما دی تفسیر القرآن بالقرآن. قبلہ شیخ الحدیث صاحب محترم قبلہ قاری احسان اللہ صاحب تفسیر کی ایک قسم آپ کا ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے گزرا. تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث، تفسیر القرآن بالرائے، یہ ساری اس کی اقسام ہیں، سارے اس کے طریقے ہیں. لیکن سب سے افضل تفسیر وہ ہے جس میں قرآن کی تفسیر قرآن کرے. قرآن کی تفسیر بولیے قرآن کرے. انہوں نے کہا کیا ہم وہ ایمان لے کر آئے جو مصطفیٰ کے صحابہ لے کر آئے ہیں؟ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ہی آگے جا کر اللہ پاک نے فرمایا لوگو سنو، مجھے قیامت تک ایمان صرف وہی قبول ہے جو مصطفیٰ کے صحابہ کا ایمان ہے، جو ابو بکر کا ایمان ہے، ہائے ہائے، جو عمر فاروق کا ایمان ہے، جو عثمان غنی کا ایمان ہے، جو علی المرتضیٰ کا ایمان ہے، جو بلال حبشی کا ایمان ہے، جو حضرت کعب کا ایمان ہے، جو سلمان فارسی کا ایمان ہے، ارے جو مصطفیٰ کے صحابہ کا ایمان ہے. مجھے ایمان وہی قبول ہے. اب مجھ سے پوچھیں گے علامہ صاحب آپ کی بات ہمیں سمجھ آ گئی، اگر نہیں بھی آئی تو کل ہم علماء سے مزید پوچھ لیں گے، اپنی زبان میں پوچھ لیں گے. اب یہ سمجھا دیں کہ صحابہ کا ایمان تھا کیسا. ہائے 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 ہائے، تم نے ایمان کو کچھ اور سمجھا ہے. تم دراصل اس گلی میں آج تک گئے ہی نہیں. تم نے آج تک فقط نمازوں کو ایمان سمجھا ہے. تم نے آج تک فقط روزوں اور عبادات کو ایمان سمجھا ہے. تم نے آج تک فقط چند سجدوں کو ایمان سمجھا ہے. اور صحابہ سے پوچھو، اے مصطفیٰ کے صحابہ آپ بتائیے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ میں ابھی مختصر چونکہ وقت ہے ہمارے پاس، بہت زیادہ لمبا وقت نہیں ہے، میں 2 سے 3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ روشن کر کے اپنے سینوں کو جائیں، کیونکہ کل میلاد النبی کے جلوس میں بھی خطاب ہونا انشاءاللہ العزیز، اور آپ لوگوں نے لوگوں کو دعوت دینی ہے. کل وہاں پر بھی بڑا عظیم الشان خطاب ہوگا. میرا اگی میں، تحصیل اگی میں، مانسہرہ میں آتا رہا ہوں، احمد آباد میں بھی کئی بار آیا ہوں، لیکن آپ کے ہاں پہلی بار آیا ہوں. لیکن واللہ باللہ تاللہ میں 3 قسمیں اٹھانی ہیں. واللہ باللہ تاللہ جو محبت، جو عشق، جو پیار میں نے یہاں دیکھا ہے کہیں اور نہیں دیکھا. نعرے رسالت، نعرے حیدری، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ. یہ آپ کی محبت سلامت رہے. یہ آپ کی محبت سلامت رہے، یہ آپ کا جذبہ سلامت رہے، یہ آپ کا عشق سلامت رہے، یہ آپ کا جنون سلامت رہے، یہ آپ کے جذبے ہمیشہ سلامت رہے. اللہ پاک میری اور آپ کی نسلوں میں بھی محبت مصطفیٰ کا چراغ روشن کرتے ہیں. خدا را سلامت رہے. میرا دل کا روما روما، میرے جسم کا روما روما خوش ہے آپ لوگوں پر. واللہ میں خوش جا رہا ہوں. آپ میرے گواہ ہیں، میں آپ کا گواہ ہوں. کل قیامت کے دن بھی مجھے بڑی امید ہے کہ ہم اکٹھے ہوں گے، ہم اکٹھے ہوں گے.
معزز حاضرین و سامعین، جو بات بتانا چاہتا ہوں بڑی توجہ سے سنیے گا، ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے، آپ بھی مجھ سے پوچھیں گے علامہ صاحب بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ آپ نے کہا کہ صحابہ کا ایمان ماڈل ایمان ہے، صحابہ کا ایمان بولیے ماڈل ایمان ہے، تو یہ تو بتائیں کہ صحابہ کا ایمان ہے کیسا؟ پہلی چیز جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا، بڑی توجہ سے، صحابہ جملہ یاد کر کے جائیے گا، جملہ یاد کر کے جائیے گا، جملہ یاد کر کے جائیے گا، سبق یاد کر کے جائیے گا۔ ساری زندگی علماء بھی آپ کو پڑھاتے رہے ہوں گے، لیکن 2 جمع 2 برابر 4 کی طرح سبق یاد کر کے جائیے گا۔ صحابہ کے ایمان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ مصطفیٰ کی شان کو بیان کرتے ہوئے وہ بخل کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، صحابہ کے ایمان کی سب سے بڑی خصوصیت، میں پھر جملہ بولتا ہوں، پھر جملہ بولتا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ بڑی توجہ سے سماعت کیجیے گا، میں پہلی بات جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صحابہ کے مصطفیٰ پر ایمان کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے، اسے انگلش زبان میں کہتے ہیں ایٹریبیوشن، ایٹریبیوٹ۔ The first thing which was shown in the characteristics of Sahaba, the companions of the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلی چیز جو صحابہ کے مصطفیٰ کے تعلق کے ساتھ جو سب سے زیادہ خاص چیز یہ تھی کہ وہ حضور کی شان جب بیان کرتے تھے، میرے آقا کا مقام جب بیان کرتے تھے، میرے آقا کی عظمت جب بیان کرتے تھے، میرے آقا کی رفعت جب بیان کرتے تھے، میرے آقا کا مرتبہ جب بیان کرتے تھے، میرے آقا کا سٹیٹس جب بیان کرتے تھے، تو بیان کرتے ہوئے ان کی طبیعت میں کنجوسی نہیں آتی تھی۔ ہائے ان کی طبیعت میں بخل نہیں آتا تھا، دل کھچتا نہیں تھا، ہائے ہائے، چہرے پر 12 نہیں بجتے تھے، چہرے پر 12 اوروں کے 12 بجا دیتے تھے، ہائے ہائے ہائے، اوروں کے 12 نعرے اگر کم ہو جائیں تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ میں آپ لوگوں کے جذبات روکنا نہیں چاہتا، لیکن صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری بات کو غور سے سن کے جائیے گا۔ صحابہ کے عقیدے میں، صحابہ کے امتحان میں، صحابہ کے ایمان میں، صحابہ کے تعلق میں سب سے پہلی بات یہ تھی، جب مصطفیٰ کا ذکر آ جاتا تھا، جب حضور کا ذکر آ جاتا تھا، شان مصطفیٰ کا ذکر آ جاتا تھا، ان کے چہرے لٹکتے نہیں تھے، ان کے چہرے جھکتے نہیں تھے، ان کی آنکھیں بند نہیں ہوتی تھی، ان کے چہرے پر 12 نہیں بجتے تھے، ان کی آنکھوں میں چمک آ جاتی تھی، ہائے ہائے ہائے، ان کی آنکھوں میں چمک آ جاتی تھی، ان کی طبیعتوں میں خوشحالی آ جاتی تھی، ان کے چہرے پر رونق آ جاتی تھی، ان کا دل چاہتا تھا کہ مصطفیٰ کی شان ہو اور ہم بیان نہیں کرتے جائیں۔ آپ کہیں علامہ صاحب کوئی دلیل بھی تو دیں، باتیں کرتے جا رہے ہیں، تو میں دلیل دینے لگا ہوں۔
صحیح البخاری سے. کہاں سے بولیے؟ میری کوئی بات کچی بات نہیں ہے واللہ، میں صحیح البخاری وہاں سے حوالے دینا چاہتا ہوں. اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، وہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. کیا ہے بولیے؟ اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ. وہ فرماتے ہیں کہ عطش الناس یوم الحدیبیہ، جس دن حدیبیہ تھا، مسلمان حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، عمرہ کرنے گئے ہوئے تھے. کہاں گئے ہوئے تھے؟ پھر بولیے کہاں گئے کرنے؟ عمرہ ادا کرنے کے لیے مسلمان گئے ہوئے تھے. مسلمان وہاں پر موجود تھے. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین یدیہ الرکبۃ، آقا علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے. حضور کے سامنے ایک چھاگل تھی، حضور کے سامنے ایک چھاگل تھی جس میں پانی ہوتا ہے. ایک برتن تھا، وفیہ ماء، اس کے اندر پانی کے چند قطرے تھے، پانی کے کچھ گھونٹ تھے. فلما اقبل الناس نحوہ، پانی حضور کے سامنے، چند گھونٹ، چھاگل حضور کے سامنے، برتن حضور کے سامنے، اس میں چند گھونٹ، تھوڑا سا پانی حضور کے استعمال کے لیے. لوگ آقا علیہ السلام کی طرف دوڑے، جا کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ ہمارے پاس لیس عندنا ماء، یا رسول اللہ ہمارے پاس تو پانی نہیں ہے، ہم پانی پیئیں کیسے؟ پانی سے وضو کیسے کریں؟ یا رسول اللہ اپنے جانوروں کو کیسے پلائیں؟ پانی پیئیں کیسے؟ پلائیں کیسے؟ جانوروں کو سیراب کیسے کریں؟ ابھی حدیبیہ میں ڈیرا لگا لیا ہے، پتہ نہیں کتنے دن یہاں پر ٹھہرنا پڑے، کتنے دن یہاں پر رکنا پڑے. یا رسول اللہ پانی نہیں ہے. آقا علیہ السلام کے پاس چند گھونٹ چھاگل میں، برتن میں موجود. حدیث پاک میں آتا ہے جب صحابہ کرام کا یہ مطالبہ آقا علیہ السلام کے پاس پہنچا، آقا علیہ السلام نے کچھ اور نہیں کیا. یہاں صحابہ کے عقیدے کا بھی امتحان ہے اور مصطفیٰ کی عظمت کا بھی امتحان ہے. صحابہ نے آ کر حضور سے کہا، صحابہ نے آ کر کس سے کہا؟ حضور سے کہا. اس کا معنی یہ ہے کہ صحابہ حضور کو اپنے ہر دکھ کا مداوا سمجھتے تھے. ورنہ کوئی وہاں بیٹھا ہوتا، کوئی وہاں بیٹھا ہوتا، بیٹھ کر دعائیں کر رہا ہوتا. نہیں، صحابہ کا مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنا اور آ کر عرض کرنا یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ وضع یدہ فی الرکبۃ، آقا علیہ السلام نے اپنا دست مبارک، اپنا دست مبارک اس چھاگل کے اندر رکھ دیا، چھاگل کے اندر رکھ دیا، چھاگل کے اندر رکھ دیا، برتن کے اندر رکھ دیا. یفور الماء، حدیث پاک کے الفاظ بیان کر رہا ہوں، بخاری شریف کے الفاظ بیان کر رہا ہوں، میرے مصطفیٰ کی حدیث بیان کر رہا ہوں، صحیح البخاری بیان کر رہا ہوں. لوگوں سنو، صحابہ کہتے ہیں جیسے ہی میرے آقا نے اپنا دست مبارک چھاگل میں رکھا، یفور الماء من اصابعہ، میرے آقا کی انگلیوں سے پانی کے فوارے نکلنا شروع ہو گئے. کیا نکلنا شروع ہو گئے؟ ہو سکتا ہے آپ نے یہ حدیث سنی ہو پہلے، لیکن میں آپ کو اصلی مقام تک پہنچانا چاہتا ہوں. جو میرا مطمع نظر ہے، جو میرا مقصد ہے، وہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں. حضور کی انگلیوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، پانی کے فوارے نکلنا شروع ہو گئے. آگے آیا ہے، لفظوں میں آیا ہے کامثال العیون، کس طرح کہیں چشمے جاری ہو جاتے ہیں. انگلیوں سے ایسے پانی نکلنا شروع ہو گیا جیسے، بولیے
بھئی آپ کے ہاں تو چشمے بہت ہوتے ہیں، چشموں کے پانی پیتے ہیں آپ لوگ، سیراب لوگ ہیں۔ میں آج صبح وزٹ کرنے کے لیے تھوڑی دور گیا محترم عاطف بھائی کے ساتھ اور دیگر احباب کے ساتھ، تو میں حیران تھا، میں کہہ رہا تھا کہ جنت میں تو آپ لوگ رہتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ حضور کا میلاد منایا ہے، جنت میں تو آپ پہلے ہی رہتے ہیں۔ دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اوپر والی سٹوری میں جگہ عطا فرمائے۔ وہاں بھی کئی منزلیں ہوں گی نا، وہاں بھی بولیے کئی منزلیں ہوں گی۔ آپ کے محل کے پاس سے نہریں بہتی ہوں، آپ کو اللہ پاک جنت میں کارنر پلاٹ دے دے۔ کیا دے دے بولیے؟ کارنر پلاٹ دے دے۔ اللہ پاک آپ لوگوں پر نعمتوں کی بہتات کر دے، نعمتوں کی افزائش کر دے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، آقا علیہ السلام کی 5 انگلیوں سے پانی کے فوارے پھوٹ پڑے، ایسے پھوٹے جیسے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کیا کیا؟ کہتے ہم نے وضو بھی کر لیا، ہم نے پانی بھی پی لیا، ہم نے جانوروں کو پانی بھی پلا دیا، اور ہم نے پانی جمع بھی کر دیا۔ میں پھر بولتا ہوں شاید سبق یاد ہو جائے، شاید سبق یاد ہو جائے۔ کہتے ہم نے وضو بھی کر لیا، جنہوں نے غسل کرنا تھا غسل بھی کر لیا، جنہوں نے پینا تھا پی بھی لیا، جنہوں نے جانوروں کو پلانا تھا پلا لیا، جنہوں نے جمع کرنا تھا برتن بھی بھر لیے، سب کچھ ہو گیا۔ کہتے ہم نے کسی سے پوچھا بتاؤ تو صحیح صحابہ کتنے تھے؟ کم کنتم یومئذ، ہائے 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 ہائے، ہم نے پوچھا بتاؤ تو صحیح حدیبیہ کے دن تم کتنے تھے؟ انہوں نے کہا کننا خمسہ عشرۃ نفر او ناسن، خدا کی عزت کی قسم حدیبیہ کے دن ہم کم نہیں تھے، 1500 تھے۔ کتنے بولیے؟ پھر بولیے کتنے؟ یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک نقطہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو، اور یہ نقطہ بیان کیا ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے۔ تیار ہیں سننے کے لیے؟ تیار ہیں؟ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا، آپ بتاتے ہیں یہ حدیث پاک بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں ایک ہے پانی کا زیادہ کرنا، اس کو کہتے ہیں تکثیر الماء، قبلہ شیخ الحدیث صاحب۔ ایک ہے پانی کو بڑھا دینا، پانی کو زیادہ کرنا، پانی میں اضافہ کرنا۔ یہ معجزہ پانی میں اضافے کا معجزہ نہیں ہے، یہ معجزہ پانی کو پیدا کرنے کا معجزہ ہے۔ کوئی ٹیوب ویل تو لگا نہیں تھا، یا یہ بھی نہیں تھا کہ حضور کے سر انور سے پانی آ رہا ہو تو انگلیوں سے نکل رہا ہو، یا قدمین شریفین سے آ رہا ہو تو نکل رہا ہو۔ فرماتے ہیں یہ تکثیر الماء کا معجزہ نہیں ہے، یہ تخلیق الماء کا معجزہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے پانی زیادہ نہیں کیا، پانی کو تخلیق کیا۔ جس طرح سن لیں اپنے دل کی تختی پر یہ جملہ نقش کر لیں، جس طرح اللہ رب العزت پانی کو پیدا فرماتا ہے رب کی عطا سے، یہ جملہ یاد رکھیں، رب کی عطا سے، رب کی عطا سے۔ کوئی فتویٰ نہ لگا دے، کل فتویٰ نہ لگا دے، ویسے ہم لوگ فتویٰ پروف ہو چکے ہیں، اب ہم لوگ فتویٰ پروف ہو چکے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں بھائی یہ بات ہے، پسند آ جائے تو لے جانا، نہ پسند آئے تو واپس کر جانا، کوئی بات نہیں۔ تو سن لیجیے، جس طرح رب پانی پیدا کرتا ہے، پانی تخلیق کرتا ہے، اسی طرح رب کی عطا سے اللہ نے مصطفیٰ کو بھی یہ شان عطا کی ہے کہ میرے مصطفیٰ بھی معجزے کے ذریعے پانی کو تخلیق کر سکتے ہیں۔
آقا علیہ السلام نے 1500 صحابہ کو پانی پلا دیا، ان کے جانوروں کا بھی اہتمام کر دیا۔ حدیث یہاں پر ختم نہیں ہوئی، اب میں آیا ہوں اس نقطے پر جو آپ کو بیان کرنا چاہتا تھا کہ حضور کی شان بیان کرتے ہوئے صحابہ بخل کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے، کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے۔ اب سنیے وہ الفاظ، علماء موجود ہیں، علامہ نور اللہ صاحب موجود ہیں، پیر سید مرید حسین شاہ صاحب موجود ہیں، قبلہ استاد جی قبلہ قاری احسان اللہ صاحب موجود ہیں، قبلہ پیر صاحب انور شاہ صاحب موجود ہیں، جملہ احباب اور علماء بھی موجود ہیں، حافظ عبید اللہ قاری عبید اللہ صاحب موجود ہیں، علماء موجود ہیں۔ بات اگر یہاں تک رہتی تو بات ختم تھی۔ صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ بتاؤ اس دن تم کتنے تھے؟ انہوں نے کہا کتنے تھے؟ 1500۔ اگلا جملہ سنیے گا، کہتے ہیں لو کننا مئات الف لکفانا۔ ہائے ہائے ہائے، صحابہ کہتے ہیں تم 1500 کی بات کرتے ہو، تم 1500 کی بات کرتے ہو، خدا کی عزت کی قسم اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے وہ مصطفیٰ کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی ہمارے لیے کافی ہو جاتا۔ ہائے ہائے ہائے، اگر کتنے ہوتے؟ بولیے ذرا سارے بولیے، کتنے ہو جاتے؟ تو یہ وہ پانی جو مصطفیٰ کی انگلیوں سے نکل رہا تھا، یہ ہے کہ حضور کی شان کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے کنجوسی نہیں کی، بخل کا مظاہرہ نہیں کیا، ان کے چہرے نہیں لٹکے۔ جب آپ بھی حضور کی تعریف کرتے ہیں، مصطفیٰ کی شان بیان کرتے ہیں، بس اور کوئی طریقہ نہیں ہے کسی کو پہچاننے کا، لوگوں کے چہروں کو دیکھا کرو، چہروں کو دیکھا کرو۔ اگر چہرہ کھل اٹھے، چہرہ روشن ہو جائے، نعرہ لگانے کو دل کرے، دل تڑپ جائے، شان بیان کرنے کو دل کرے، سمجھ لو ایمان ہے۔ اور اگر چہرہ لٹک جائے، قبض کے آثار نمایاں ہو جائیں۔ ارے میں سوال کرتا ہوں آپ کو، کتنے 100 کو پانی پلایا تھا؟ چلے زیادہ سے زیادہ کہہ دیتے جی 25,000 ہو جاتے، تب بھی کافی تھا۔ چلو 25 نہیں، 25 کا بھی ڈبل کر لیتے، کہتے جی 50,000 بھی ہو تو پانی کافی تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ حضور نے پیالے لگا کے بتا دیا ہو، پانی پلا کے بتا دیا ہو 1500 کو ہی پلایا ہے، 1500 کو ہی پلایا ہے، 25,000 کو تو نہیں پلایا، 50,000 کو تو نہیں پلایا۔ چلو 15 کہہ دیتے، 25 کہہ دیتے، 50 کہہ دیتے، 75 کہہ دیتے، 85 کہہ دیتے، 90 کہہ دیتے، 15 کو 1500 کو لاکھ سے کوئی نسبت؟ بولیے، لاکھ سے کوئی نسبت، کوئی تعلق ہی نہیں بنتا۔ کہاں 1500 اور کہاں، اور پانی نکل کہاں سے رہا ہے؟ انگلیوں سے نکل رہا ہے۔ میں قربان جاؤں اے صحابہ تمہارے ایمان پر، میں قربان جاؤں اے مصطفیٰ کے یارو تمہارے ایمان پر۔ آج کے دور میں لوگ پریشان ہیں کہ حضور تو پیدا ہوئے تھے 8 ربیع الاول کو، یہ منا رہے ہیں 12 ربیع الاول کو، یہ منا رہے ہیں 12 ربیع الاول کو، حضور تو پیدا ہوئے تھے 17 ربیع الاول کو۔ ارے یہ بات اپنے ذہن نشین کر کے جائیں، میں جواب دینا چاہتا ہوں، اپنے دل کی تختی پر لکھ لو، صحابہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تاریخیں گنتے رہیں۔ واللہ واللہ واللہ، صحابہ کا یہ طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا یہ انداز نہیں ہے کہ تاریخیں گنتے پھریں۔ صحابہ کا طریقہ تو یہ ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر حضور 1.25 لاکھ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، ایو شہرکم ھذا، لوگوں بتاؤ یہ مہینہ کون سا ہے؟ 1.25 لاکھ صحابہ بولتے نہیں،
حضور نے پوچھا ایو بلدکم ھذا، لوگوں یہ مہینہ کون سا ہے، یہ شہر کون سا ہے، ایو یومکم ھذا، یہ دن کون سا ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ شہر مکہ ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ آج یوم النحر ہے؟ سارا پتا تھا، حج کا دن کا بھی پتا تھا، ایام تشریق کا بھی پتا تھا، ذی الحجہ کے مہینے کا بھی پتا تھا، ارے اس شہر کا بھی پتا تھا۔ میرا سوال ہے کہ آگے سے جواب کیوں نہیں دیتے؟ صرف اس وجہ سے نہیں دیتے، ان کو پتا تھا کہ کہیں لگتا ایسے ہے کہ یار کی منشا کوئی اور ہی ہو، آج یار کچھ اور ہی چاہتا ہو سکتا ہے محبوب آج اعلان کر دے کہ اس کا نام مکہ نہیں مدینہ ہے، یہ ذی الحجہ نہیں ہے، یہ ربیع الاول ہے، یہ دن حج کا نہیں کوئی اور ہے۔ ہو سکتا ہے محبوب کی منشا کوئی اور ہو، 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کوئی بولا ہی نہیں۔ خدا را سمجھو، ایمان کو سمجھو۔ آئیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، صرف ایک حوالہ دوں گا، صرف ایک حوالہ، مصنف ابن ابی شیبہ جن کا پورا نام سیدنا امام ابو بکر بن ابی شیبہ، جو کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے مصنف ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ امام ابن شیبہ کون ہے؟ قبلہ استاد جی سب حکم فرما دیا، آپ نے پڑھا دیا، صرف بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، یہ امام ابن شیبہ یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام مسلم کے بھی استاد ہیں، یہ امام ابن شیبہ انہوں نے امام بخاری کو بھی پڑھایا ہے، امام مسلم کو بھی پڑھایا ہے، اور امام بخاری نے امام ابن شیبہ سے 22 حدیثیں لی ہیں، کتنی بولیے؟ اور امام مسلم نے ابھی قاری نور اللہ صاحب نے بڑے حوالے دیے، وہاں بیٹھ کر کھانے پہ بیٹھ کر میں صرف ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے، بات سمجھ میں آ جائے۔ امام بخاری نے 22 حدیثیں لی اور امام مسلم نے 1528 حدیثیں لی امام ابن شیبہ سے۔ وہ امام ابن شیبہ بیان کرتے ہیں، میں نے آپ کو سٹیچر بتا دیا، مقام بتا دیا، وہ کہتے ہیں ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الاثنین لاثنتئی عشر من ربیع الاول۔ ہائے ہائے ہائے، میری باتیں اگر ریکارڈ کر سکتے ہو تو ریکارڈ کرو، نوٹ کر سکتے ہو تو کرو، میں نے حوالہ دے دیا ہے۔ اس سے علاوہ خدا کی عزت کی قسم 20 حوالے ہیں، 20 کتابیں ہیں، کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی ولادت امام ابن شیبہ فرماتے ہیں پیر والے دن ہوئی اور 12 ربیع الاول کی صبح ہوئی، 12 ربیع الاول کی۔ اچھا، یہاں ضمناً میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، عرض کر دوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا وصال بھی تو اسی دن ہوا تھا، 12 ربیع الاول، اور پھر آپ میلاد بناتے ہیں۔ بس یہ بات سنیے گا، میں آگے چلتا ہوں، اپنے موضوع کی طرف چلا جاؤں گا۔ سن لیں، امام جلال الدین سیوطی نے بیان فرمایا اور دیگر محدثین نے بیان فرمایا کہ یہ آقا علیہ السلام کی خصوصیت میں سے ہے کہ حضور پیدا بھی 12 ربیع الاول کو ہوئے۔ دل تھام کے سنیے گا، دل تھام کے سنیے گا، اپنے دل پر ہاتھ رکھیے گا۔ مصطفیٰ کی ولادت کب ہوئی؟ یہ جملے ذرا سارے بول دیں تاکہ سبق یاد ہو جائے۔ مصطفیٰ کی ولادت کب ہوئی؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تب بھی تاریخ 12 ربیع الاول کی۔
اور مصطفیٰ نے جب ہجرت فرمائی مدینہ طیبہ میں، اور جب حضور مدینہ پاک میں پہنچے اور تالال بدر علینا کی صدائیں آ رہی تھی، تب بھی 12 ربیع الاول تھی، اور جب مصطفیٰ کا وصال ہوا تب بھی تاریخ 12 ربیع الاول تھی۔ ارے کیا کیا مناؤ گے اور کیا کیا چھوڑو گے؟ مدینے کی بچیوں نے 12 ربیع الاول مصطفیٰ کی ولادت مان کر اور منا کر، مصطفیٰ کی آمد منا کر، کیا بولیے؟ آمد منا کر جب مکہ میں آئے تھے تو کوئی منانے والا نہیں تھا، لیکن جب مدینے گئے تو مدینے کی بچیوں نے دف بجا کر اور نعت سنا کر چھتوں پہ چڑھ کے قصیدے گا کر بتا دیا، لوگوں، اے اوپی والوں، اے گھنیا والوں، اے مانسہرہ والوں، اے اہل پاکستان، اے اہل شام، اے اہل یمن، اے عالم اسلام، ہم نے مدینے میں مصطفیٰ کی آمد منا کر سمجھا دیا ہے، بتا دیا ہے کہ 12 ربیع الاول کو مصطفیٰ کی آمد ایسے بنائی جائے۔ ہائے ہائے ہائے، اب کوئی شک رہ گیا؟ بولیے کوئی شک رہ گیا؟ پھر بھی کسی کو حوالہ چاہیے، میں تو چلا جاؤں گا، لیکن قاری نور اللہ صاحب موجود ہیں، جتنے حوالے چاہیے ان کے پاس موجود ہیں۔ میں نے آپ کو پوری دیگ میں سے ایک چاول چکھا دیا ہے، پوری دیگ میں سے۔ اب مجھے بتائیے، میں نے جو صحابہ کا عقیدہ بتایا ہے، جو صحابہ کا نظریہ بتایا ہے کہ مصطفیٰ کی شان کا معاملہ آ جائے تو کمی نہیں کرنی، کمی نہیں کرنی، بخل نہیں کرنا۔ اچھا رک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، رک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کی شان میں بھی کمی نہیں کرنی اور اہل بیت کی شان میں بھی کمی نہیں کرنی۔ میں پھر بولتا ہوں، شاید کہ میرے دل میں اتر جائے میری بات، مصطفیٰ کی شان میں بھی کمی نہیں کرنی اور اہل بیت کی شان میں بھی کمی نہیں کرنی۔ میرے آقا علیہ السلام نے غدیر خون کے مقام پر وہ مشہور حدیث پاک، میرے آقا نے 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، لا تقصروا عنہما، میرے حسن کی شان میں، میرے حسین کی شان میں خدا را کمی نہ کرنا، تہلکو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ مصطفیٰ کی شان میں کمی نہ کرنا، مصطفیٰ کی شان میں کوئی نقص نہ پیدا کرنا، میرے آقا کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارے کبھی بھی کسر نہ کرنا، کبھی بھی کمی نہ کرنا، کبھی بھی بخل کا اظہار نہ کرنا۔ یہ پہلا نقطہ میں نے سمجھایا ہے۔ آئیے اب دوسرا نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، دل کی تختی پر نوٹ کر کے جائیے گا، دل کی تختی پر لکھ کر جائیے گا۔ جب میرے مصطفیٰ کی شان کا معاملہ آ جائے، میرے آقا کی عظمت کا معاملہ آ جائے، تو اس کا صحابہ کا طریقہ یہ ہے، صحابہ کے ایمان کا ماڈل یہ ہے، جب حضور کی عظمت کا معاملہ آ جائے، میرے آقا کی شان کا معاملہ آ جائے، تو پھر اپنی رائے بیان کرتے ہوئے، کیا بولیے؟ اپنی رائے بیان کرتے ہوئے گو مگو کا شکار نہ ہوا کرو کہ یہ بیان کروں یا یہ بیان کروں، یہ کہوں یا یہ کہوں، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، یہ جملہ کہوں یا یہ جملہ کہوں۔ جب مصطفیٰ کی شان کا معاملہ آ جائے، مصطفیٰ کی عظمت کا معاملہ آ جائے، تو اس وقت ایک ہی جملہ میری زبان پر بھی ہونا چاہیے، تیری زبان پر بھی ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ کی شان براء البراء 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 ہے۔
میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، میرے حضور جیسا کوئی نہیں۔ میرے مصطفیٰ کو یہ بھی پتا تھا، میرے آقا کو یہ بھی پتا تھا۔ وہ مشہور واقعہ ہے، شاید آپ نے سنا ہو، دو لوگوں کے درمیان مناظرہ ہو گیا حضور کے علم میں غیب پر۔ کیا ہو گیا بولیے؟ مناظرہ ہو گیا دو لوگوں کے درمیان، دو مولویوں کے درمیان۔ وہ ساری رات تیاری کرتے رہے، ساری رات۔ ایک نے یہ ثابت کرنا تھا کہ حضور کو کچھ نہیں پتا، اور ایک نے یہ ثابت کرنا تھا کہ حضور کو یہ بھی پتا ہے، یہ بھی پتا ہے، یہ بھی پتا ہے۔ مناظرہ شروع ہونے لگا، ایک پارٹی ادھر بیٹھ گئی، ایک ادھر بیٹھ گئی۔ جس نے ثابت کرنا تھا نا کہ حضور کو سب کچھ پتا ہے، اس نے کہا کہ مناظرہ بعد میں کرتے ہیں، پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دے، پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دیں۔ کہا جی بتائیں کیا سوال ہے؟ اس نے کہا تیاری اس نے بھی کی، تیاری میں نے بھی کی، رات اس نے بھی گزاری، رات میں نے بھی گزاری، کتابیں یہ بھی پڑھتا رہا، کتابیں میں بھی پڑھتا رہا، علم کا مطالعہ میں بھی کرتا رہا، علم کا مطالعہ یہ بھی کرتا رہا، دلائل یہ بھی ڈھونڈتا رہا، دلائل میں بھی ڈھونڈتا رہا، لیکن یہ ساری رات یہ ڈھونڈتا رہا کہ حضور کو یہ بھی پتا نہیں تھا، حضور کو یہ بھی پتا نہیں تھا، حضور یہ بھی نہیں جانتے تھے، حضور یہ بھی نہیں جانتے تھے۔ اور میں ساری رات یہ تلاش کرتا رہا، میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں، میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں، میرے آقا کو اس کا بھی پتا تھا، میرے آقا یہ بھی جانتے تھے۔ مناظرہ بعد میں ہوگا، پہلے یہ بتاؤ کہ حضور کا امتی ہونے کا حق کس نے ادا کیا؟ امتی ہونے کا۔ جب مصطفیٰ کی شان کا معاملہ آ جائے، سن لیں، جملہ لکھ کر جائیں، دل کی تختی پر نوٹ کر کے جائیں، اے امتی والو، جب حضور کی شان کا معاملہ آ جائے، میرے مصطفیٰ کے مقام آ جائے، مرتبہ آ جائے، تو پھر لیت و لال سے کام نہ لیا کرو، مصطفیٰ کی شان کو بڑھ چڑھ کے بیان کیا کرو۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر، ان کے بارے میں بھی آتا ہے، اور حضرت جابر بن عبداللہ کے بارے میں بھی آتا ہے، دونوں کے بارے میں۔ صحیح بخاری کی جو روایت بیان کرنے لگا ہوں وہ حضرت جابر بن عبداللہ کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں لما توفی ابی وعلیہ دین، میرے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ کون کہہ رہے ہیں بولیے؟ جابر بن، پھر بولیے جابر بن، پہلا واقعہ بھی جابر بن عبداللہ کا، یہ واقعہ بھی جابر بن عبداللہ کا، پہلا واقعہ بھی بخاری شریف سے، یہ واقعہ بھی بخاری شریف سے، ایک بھی کچی بات نہیں۔ علماء موجود ہیں، صبح جا کر ان سے کتاب کھلوائیں اور پوچھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ان پر بڑا قرض تھا، بڑا قرض تھا۔ ایسا ہوا کہ لوگوں کے مطالبات بڑھنے لگے، کبھی وہ قرض خواہ آ رہا ہے، کبھی وہ آ رہا ہے، کبھی وہ آ رہا ہے قرض واپس لینے والا۔ کہتے میں تنگ آ گیا، کھجوروں کی فصل کا زمانہ تھا، ہمارا چھوٹا سا باغ تھا۔ کہتے میں نے تمام قرض خواہوں کو بلایا جو قرض لینے والے تھے، قرض مانگنے والے تھے، واپس مانگنے والے تھے، میں نے ان کو بلایا اور ان کو کہا یہ میرا باغ ہے بھائی، سودا کر لو، اپنا پورا کر لو۔ انہوں نے کیا کیا؟ فَأَبَوْا، حدیث پاک کیا؟ فَأَبَوْا وَلَمْ يَرَوْا فِيهِ وَفَاءً، سارے جنہوں نے قرض مانگنا تھا وہ آئے، انہوں نے باغ دیکھا، باغ دیکھ کر انکار کر کے چلے گئے، انکار کر کے انہوں نے دیکھ لیا کہ چھوٹا سا تو باغ ہے، اس سے ہمارا قرضہ پورا نہیں ہوگا، تو چلے گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ، واہ جابر بن عبداللہ، واہ جابر بن عبداللہ، تیری عظمتوں پر قربان، اے جابر بن عبداللہ، تیرے عقیدے پر قربان، تیری محبت پر قربان، تیرے عشق پر قربان۔
جابر بن عبداللہ دوڑے دوڑے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے. ان کے پاس تو داری ایک تھا، بارگاہ ایک تھی. وسے ہاسے تے وسے ناسے تیرے دیس دے آسے پاسے تے سنتے ہاسے میٹھیاں گالی تے سونا یار سنے دا آسے. وہ ہر وقت یار کے ارد گرد چکر لگاتے تھے. محبوب کے ارد کسی کی آنکھ نکل جاتی وہ بھی حضور کی بارگاہ میں، کسی کا اونٹ بیمار ہو جاتا وہ بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں، کسی کی تلوار ٹوٹ جاتی مصطفیٰ کی بارگاہ میں، کسی پر قرض کر جاتا مصطفیٰ کی بارگاہ میں، کسی کی آنکھیں دکھتی مصطفیٰ کی بارگاہ میں. جابر بن عبداللہ بھی حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، لوگوں کا مطالبہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے. چھوٹا سا باغ ہے، وہ قرض پورا نہیں کر پائے گا، یا رسول اللہ کچھ کیجئے. حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا جددتہ وبدأتہ فی المحبر، اے جابر جاؤ جاؤ اپنی کھجوریں جب کاٹ لینا اور ان کو ذخیرے میں جمع کر لینا. سنیے گا بڑی توجہ سے اینڈ تک، کوئی شخص بھی اپنی توجہ ادھر ادھر نہ کرے. حضور نصیحت فرما رہے ہیں. حضور کہہ سکتے تھے جابر میں کیا کروں، میں تو شریعت لے کر آیا ہوں، میں تو اسلام لے کر آیا ہوں، میں تو اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، میں کھجوریں کیسے پوری کروں. جاؤ اللہ سے دعا کرو، سجدے کرو، عبادت کرو، رو پیٹو اللہ کے حضور، اللہ سے جا کر مانگو. خدا یہ شرک شرک کی کہانی چھوڑ دو، شرک شرک کی کہانی چھوڑ دو. حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کاٹ لو اور ان کو جمع کر لو، کلیکٹ کر لو، تو پھر میرے پاس آنا، مجھے بلانا. سیدنا جابر بن عبداللہ اب ایک امید لگ گئی. کیا لگ گئی بولیے؟ امید لگ گئی. کھجوروں کو کاٹا، کاٹ کر ذخیرے میں جمع کی. جمع کرنے کے بعد مصطفیٰ کے قدموں میں گر گئے. یا رسول اللہ کچھ کیجیے. حدیث پاک میں آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومعه ابو بکر و عمر. حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام کو جب خبر دی گئی یا رسول اللہ کھجوریں کٹ گئی ہیں، ذخیرے میں جمع ہو گئی ہیں، ذخیرے میں جمع ہو گئی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آقا علیہ السلام آئے لیکن اکیلے نہیں آئے، ساتھ ابو بکر و عمر بھی آئے. ساتھ ابو بکر و عمر بھی آئے، صدیق اکبر بھی آ گئے، عمر فاروق بھی آ گئے. فجلس علیہ، آقا علیہ السلام کھجوروں کے ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے، پڑھنا شروع کر دیا. وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ. اب ایک جملہ رک کر عرض کرنا چاہتا ہوں. آقا علیہ السلام کس کے پاس بیٹھے؟ بھئی سارے بولے کس کے پاس بیٹھے؟ اچھا پاس بیٹھ گئے. کچھ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ بولیے نا، فتوے سے نہ ڈریں، میں موجود ہوں، علماء موجود ہے. کچھ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ دعا مانگی یا نہیں مانگی؟ اسی کو تو ختم کہتے ہیں. ہائے ہائے، اسی کو تو کیا کہتے ہیں؟ ختم پاک. بھائی جب آپ کھانا سامنے رکھتے ہیں، کھانا سامنے رکھ کر اس پر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرنے کے بعد دعا مانگتے ہیں، دعا بالبرکت، دعا مانگتے ہیں. اس کے علاوہ ختم کس چیز کا نام ہے؟ آپ کھانا رکھ کے دعا کریں تو ناجائز، مصطفیٰ رکھ کے کریں تو جائز. یہ کیسا انصاف؟ بخاری شریف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، صحیح مسلم شریف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مصطفیٰ کا فرمان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے دعا کی اور اب فرمایا، جب دعا فرما دی اب فرمایا کہ اے جابر سنیے گا ادھر میری طرف دیکھیں. فرمایا ادعو غرماءک فاوفہم. سنیے، فرمایا اے جابر
میں تو دعا مانگ کے جا رہا ہوں، اب اپنے اپنے قرض کے مطالبے کرنے والوں کو بلاؤ اور بلا کے ان کا قرض پورا کر دو۔ ہائے ہائے، ان کا قرض کیا کر دو؟ حضرت جابر کہتے ہیں میں دوڑا دوڑا گیا، مصطفیٰ چلے گئے، حضور چلے گئے، میں دوڑا دوڑا گیا، کہتے ہیں لوگ آ گئے، قرض لینے والے آ گئے، قرض واپس لینے والے آ گئے، ایک ایک آتا جا رہا تھا، میں وزن کر کر کے اس کو دیتا جا رہا تھا، جیسے جاتا ساتھ تحفے کے طور پر بھی اس کو کھجوریں دیتا، ہائے ہائے، تحفے کے طور پر بھی کھجوریں دیتا رہا، یہاں تک کہ 35 وسق جو علماء نے اس کی مختلف تعبیریں بیان کی ہیں، مختلف تعبیریں، کسی نے کہا کہ 35 وسق سے مراد 35,000 کلو، کتنی بولیے؟ 35,000 کلو یا 35,000 سیر یا 30 کلو، یہ عدد بنتا ہے جو حضرت جابر بن عبداللہ نے تقسیم کر دیا۔ جب تقسیم کر چکے کھجوروں کے ڈھیر کی طرف دیکھا تو کھجوریں ویسی کی ویسی پڑی، ایک بھی کھجور کم نہیں ہوئی، تقسیم فرما دی، تقسیم کر دی، قرض خواہوں کو کھجوریں واپس کر دی، تحفے بھی دے دیے، پھر بھی کھجوریں اتنی کی اتنی، 35,000 کلو تقسیم کر دی، واپس کر دی، 35,000 واپس پڑی ہیں، دوڑے دوڑے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، فوافی تو پھر مغرب کی نماز کا وقت تھا، آقا علیہ السلام کی مسجد نبوی میں سیدنا جابر بن عبداللہ پہنچے، جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو کمال ہو گیا، یا رسول اللہ جب آپ دعا کر کے آئے میں نے اپنے قرض واپس لینے والوں کو بلایا، مطالبہ واپس کرنے والوں کو بلایا، یا رسول اللہ تقسیم کرتا رہا، سب کو واپس کر دی ہے، یا رسول اللہ میرے پاس کھجوریں اتنی ہی باقی بچ گئی ہے۔ جیسے ہی بیان کیا میرے آقا علیہ السلام کے چہرہ انور پر مسکراہٹ کھل اٹھی، فدائی کا حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فدائی کا میرے آقا مسکرا پڑے، ارے وہ مسکراتے ہوئے کیسے لگتے ہوں گے، کتنے حسین لگتے ہوں گے، وہ مسکراتے ہوئے کتنے حسین لگتے ہوں گے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام جب گھر تشریف لاتے تو میرا گھر روشن ہو جاتا، اور ام المومنین نے باقاعدہ حضور کی شان میں نعت لکھی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نعتیں کہاں سے آئیں؟ ام المومنین، آپ نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو سمجھائی کیا ہے؟ وہ حضور کی ثنا خوان بھی تھی، قادر الکلام شاعرہ بھی تھی، فل بدی شعر بھی کہتی تھی۔ آقا علیہ السلام کی شان کے بارے میں، میرے آقا کے حسن کے بارے میں کسی نے پوچھا تو ام المومنین نے ایک عجیب شعر کہا، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسنا تطلع بعد العشاء۔ میرے مصطفیٰ کی شان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ میرے آقا کے چہرے کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ ارے ایک دنیا والوں کا سورج ہے اور ایک ہمارا بھی سورج ہے، للآفاق شمس ولنا شمس، ایک دنیا والوں کا سورج ہے اور ایک ہمارا سورج ہے۔ دنیا والوں کا سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے اور شام کو غروب ہوتا ہے، اور ہمارا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ جب مصطفیٰ گھر تشریف لاتے ہیں، جب حضور گھر تشریف لاتے ہیں، مجھے ایمان سے بتائیے ام المومنین کا یہ شعر کہ مصطفیٰ کے چہرے کو سورج سے تشبیہ دینا، یہ شان کو بڑھا رہا ہے
یا شان کو کم کر رہا ہے؟ بولیے بھائی بولیے، بڑھا رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور مسکرانے لگے، میرے آقا ہنسنے لگے۔ اب اگلا جملہ سنیے، فرمایا اِتی ابا بکر و عمر، اے جابر جلدی دوڑ، یہ بات ابو بکر کو بھی بتا دے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ بات بولیے، پھر بولیے، کس کو بتا دے؟ ابو بکر کو بھی بتا دے، یہ بات عمر کو بھی بتا دے، کیونکہ دونوں ساتھ گئے تھے، دونوں ساتھ گئے تھے۔ یہاں ایک بات اور بھی سمجھ آئی، اپنوں کو بتانے سے خوشی ہوتی ہے اور اپنے ہی خوشی مناتے ہیں۔ پھر بولیے، اپنے ہی۔ بھئی آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو زیادہ خوشی کون منائے گا؟ باپ، ماں منائے گی، دادا منائے گا، دادی منائے گی، نانا منائے گا، نانی منائے گی۔ کسی محلے دار کو خوشیاں مناتے دیکھا ہو؟ نہیں منائیں گے، ہاں خوشی میں شریک ہو جائیں گے، مبارکباد دے دیں گے، خوشی کوئی نہیں منائے گا۔ بس یہ بات سے نشین رکھ لو، میلاد وہی منائے گا جو اپنا ہوگا۔ کوئی غیر مصطفیٰ کے آنے کی خوشی، بولیے بولیے، کوئی غیر مصطفیٰ کے آنے کی خوشی۔ حضور نے فرمایا جاؤ ابو بکر کو بتاؤ، عمر کو بتاؤ۔ سیدنا ابو بکر عمر کے پاس حضرت جابر بن عبداللہ گئے، جا کر ان کو خبر سنائی، او ابو بکر، او عمر فاروق، میری کھجوریں پوری ہو گئی۔ ہائے ہائے ہائے، میری کھجوریں، پھر بولیے میری کھجوریں۔ سنیے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے جابر کوئی دلیل تو دو، ہم نے تو دیکھا نہیں، ہائے کوئی دلیل تو بتاؤ، تم صحیح بات نہیں کر رہے، کوئی صحیح سند والی حدیث لے کر آؤ، یا ہم حضور سے خود پوچھتے ہیں، یا ہم تو دعا کر کے آ گئے تھے، کسی کی دعا میں اتنا اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ جملے نہیں کہے، یہ جملے نہیں کہے، یہ جملے نہیں کہے۔ اب جملہ کیا کہا وہ میری ساری گفتگو کا مقصود ہے، سن کر جائیے گا، دلوں میں بٹھا کر جائیے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق آگے سے عرض کرتے ہیں، اے جابر بن عبداللہ، فعلمنا 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 اذا صنع ما صنع۔ اے جابر، تم ہمیں اب خبر دے رہے ہو، جب مصطفیٰ دعا کر رہے تھے ہمیں تو تب بھی پتا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، جب مصطفیٰ دعا کر رہے تھے، فعلمنا فعلمنا اذا صنع كما صنع سيقول۔ سنیے جملے، میں کوئی اپنے پاس سے جملے نہیں نکال رہا، میں مصطفیٰ کی حدیث پاک پڑھ رہا ہوں۔ عرض کیا مجھے پتا تھا، ہمیں پتا تھا، ہمیں پتا تھا، جب مصطفیٰ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے، جب حضور دعا کر رہے تھے، جب میرے آقا مانگ رہے تھے، خدا کی عزت کی قسم ہمیں تو اسی وقت ہی پتا تھا، ہم تو اسی وقت ہی جانتے تھے کہ اب یہ سب کچھ ہو کر رہے گا، اب یہ سب کچھ۔ ہائے ہائے، کتنی چیزیں میں نے بیان کر دی، 5 چیزیں اور ہیں، لیکن صرف ایک اور بیان کرنا چاہتا ہوں اور میری گفتگو ختم۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ ٹائم بتائیے، 1 گھنٹہ ہو گیا؟ صرف ایک چیز اور بیان کرنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ صحابہ کرام کے ایمان کو ماڈل ایمان اس لیے قرار دیا، بڑی توجہ سے سنیے گا، صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے ماڈل ایمان اس لیے قرار دیا کہ صحابہ کائنات کے ہر شخص کا ادب،
حد کے اندر کرتے تھے، مصطفیٰ کا ادب حد سے بڑھ کر کرتے تھے۔ میں پھر بولتا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کائنات کے ہر شخص کا ادب حد کے، یہ جملہ یاد کر لیں، جملہ یاد کر لیں، کام آئے گا۔ بڑے لوگ آج ٹی وی پر بیٹھ کر یہ جملہ کہیں گے، یہ ٹھیک ہے حضور کا ادب کرنا چاہیے، میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں، اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں اور صحابہ کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ جو لوگ بھی اس مجلس میں آئے بیٹھے ہیں، آپ کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہے، میں آپ کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوں، واللہ سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اپنا مسلک اٹھا کر سائڈ پہ کر دیں، مسلک سائڈ پہ کر دیں۔ صحابہ کرام، مصطفیٰ کا ادب، کئی لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے حضور کا ادب کریں لیکن حد کے اندر رہ کر کریں۔ آئیے بتانا چاہتا ہوں، وہی حدیبیہ کے واقعے میں واپس لے کر جانا چاہتا ہوں۔ جب آقا علیہ السلام کو روک دیا گیا کہ آپ عمرے کے لیے نہیں جا سکتے، مذاکرات شروع ہونے لگے، تو مذاکرات کے لیے ادھر سے ایک شخص آیا جس نے بعد میں کلمہ پڑھ لیا، اس کا نام تھا عروہ بن مسعود ثقفی۔ کیا نام تھا؟ بولیے بولیے ذرا، بولیے بولیے۔ عروہ بن مسعود ثقفی بڑا زیرک انسان تھا، بلکہ مشرکین کا، کفار کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا یہ نظریہ تھا کہ یہ اتنا عقل مند ہے، اتنا عقل مند ہے، اگر کوئی نبی آنا ہے تو ہمارے خیال میں وہ عروہ بن مسعود ثقفی ہے۔ ان کا یہ خیال تھا، اتنا عقل مند۔ انہوں نے اس کو مذاکرات کے لیے بھیجا حضور کی بارگاہ میں۔ کتنے صحابہ تھے وہاں پر؟ بولیے ذرا، کتنے تھے؟ 3 دن وہ حضور کی بارگاہ میں رہا، دیکھتا رہا۔ انہوں نے کہا جا کر پتہ کرو، کر کے آؤ، اے عروہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ محمد اور اس کے ساتھی جنگ کی غرض سے تو نہیں آئے۔ وہ آیا، آ کے اس نے دیکھا، 3 دن رہا، واپس گیا، جا کے کہنے لگا مبارک ہو، محمد جنگ کی نیت سے نہیں آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی نیت سے نہیں آئے۔ اچھا، اس نے کہا پھر مشورہ دو۔ ابو جہل سارے بیٹھے تھے، سب نے کہا کہ مشورہ دو، کیا کریں؟ اس نے کہا مشورہ یہ ہے، اگرچہ وہ جنگ کی نیت سے نہیں آئے لیکن میرا مشورہ ہے کہ تم جنگ نہ کرنا، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم جنگ نہ کرنا۔ وہ سارے حیران ہوئے، اے عروہ ہم تو تمہیں بڑا عقل مند سمجھتے تھے، بڑا زیرک سمجھتے تھے، یہ کیا کہتے ہو؟ یہ بھی کہتے ہو کہ وہ جنگ کی نیت سے نہیں آئے اور یہ بھی کہتے ہو کہ ہم جنگ نہ کریں۔ اس نے کہا جو میں منظر دیکھ کر آیا ہوں، ہائے ہائے ہائے، جو میں منظر دیکھ کر آیا ہوں، میں دنیا کے بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، وفدت علی قیصر وکسری وفدت علی نجاشی وفدت علی ملوک کثیرہ، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں کیسر کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، لیکن جو منظر میں نے محمد کے دربار کا دیکھا ہے وہ منظر کسی اور دربار کا نہیں دیکھا، وہ منظر کسی اور دربار کا دکھاؤ تو صحیح، کیا دیکھا؟ اس نے کہا سنو سنو کیا دیکھا، آپ بھی سننے کے لیے تیار ہیں؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، کتابیں بڑی بڑی ہیں۔ اس نے کہا پہلی بات سنو، اذا کان یتوضا، جب حضور وضو کرتے ہیں، جب حضور کیا کرتے ہیں، سنیے گا سنیے گا سنیے گا، اپنے دل کو مدینہ بنا کے سنیے گا، اپنے دل کو آقا علیہ السلام کے گنبد خضرا کی طرف متوجہ کر کے سنیے گا، اپنی آنکھوں کو نم کر کے سنیے گا۔ وہ کہتا ہے جب حضور کرتے ہیں، وہ 3 دن دیکھتا رہا، 3 دن دیکھتا رہا، جب حضور وضو کرتے ہیں، یطوفون بہ اصحابہ،
وہ کہتا ہے عجیب منظر میں نے دیکھا، مصطفیٰ وضو کر رہے ہوتے ہیں اور مصطفیٰ کے صحابہ حضور کے ارد گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں، وستے ہاسے تے وستے ناسے تیری جھوک دے آسے پاسے تے سن دے ہاسے میٹھیاں گالی تے سونا یار سنیندہ ہاسے۔ کہتے مصطفیٰ وضو کرتے ہیں اور صحابہ ارد گرد طواف کرتے ہیں۔ اچھا اس نے کہا اگلی بات بتاؤ، اس نے کہا سنو، وہ حضور کے وضو کے پانی کے ایک قطرے کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، ایک قطرے کو بھی زمین پر، بھائی بولیے سارے بولیے، ایک قطرے کو بھی زمین پر، پھر بولیے ایک قطرے کو بھی زمین پر۔ ہاں پھر وہ کہاں گرتا ہے؟ کہتے وہ اپنی ہتھیلیاں لے کر یوں کھڑے ہیں، ہائے ہائے اپنی ہتھیلیاں لے کر یوں کھڑے ہیں، اللہ کف رجل، وہ پانی کا قطرہ کسی نہ کسی کی ہتھیلی پر گرتا ہے۔ اب اگلا جملہ سنیے، اگلا جملہ سنیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھیے۔ اگلا جملہ میں حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں قالوا یقتتلون علی وضوئہ، اس نے کہا لگتا یوں ہے، لگتا یوں ہے، یوں تو وہ آپس میں بڑے نرم ہیں، وہ ہلکا یاراں تو پریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، یوں تو بڑے نرم ہیں لیکن لگتا ایسے ہے کہ مصطفیٰ کے وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے وہ تلواریں چلا دیں گے، لڑ پڑیں گے، قتل کر دیں گے۔ اچھا اگلی بات سنو، جس کو مل جاتا ہے وہ اپنے چہرے پر ملتا ہے، اپنی آنکھوں پر ملتا ہے، اپنے جسم پر ملتا ہے، اور جس کو نہیں ملتا وہ جس کو ملا ہوتا ہے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ رگڑتا ہے۔ ہائے ہائے تم عشق کی گلی میں کبھی گئے ہی نہیں، تم عشق کی گلی میں کبھی جا کر ہی نہیں دیکھا، ارے کبھی جا کر تو دیکھا، تم نے صحابہ کا ایمان کبھی چکھا ہی نہیں، اپنا ایمان لے کر پھرتے ہو، کوئی کہتا ہے میرا سچا، کوئی کہتا ہے میرا سچا، کوئی کہتا ہے اس کا سچا، اور جس کا قرآن کہتا ہے اس کا سچا۔ صحابہ کا ایمان کیا ہے؟ مصطفیٰ کے وضو کے پانی کو اپنے چہروں پر مل رہے ہیں، جسموں پر مل رہے ہیں، آنکھوں پر مل رہے ہیں، جس کو مل جاتا ہے چہرے پر ملتا ہے، جس کو نہیں ملتا، جس کو ملا ہوتا ہے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ رگڑتا ہے، تھوڑی بہت جو تری ملتی ہے وہ اپنے جسم پر ملتا ہے، وہ اپنے جسم پر ملتا ہے۔ اس نے کہا اچھا کوئی اور بتاؤ، اس نے کہا ارے میں یہی تو بتا رہا ہوں، جو مصطفیٰ کے وضو کے پانی کو نہیں گرنے دیتے وہ مصطفیٰ کے خون کو کیسے گرنے دیتے، جو مصطفیٰ کے وضو کے پانی کو گرنے نہیں دیتے۔ اچھا اس نے کہا پھر کوئی اور بات بتاؤ، اس نے کہا سنو سنو، جب آقا علیہ السلام اپنی تھوک مبارک پھینکتے ہیں، اپنی، بولیے ذرا اینڈ تک بولیے، شاید آپ کو باتیں ہضم نہ ہوں، شاید آپ کو ہضم نہ ہوں، ہمارے بیٹے کمزور ہیں، ہمیں تو دیسی گھی ہضم نہیں ہوتا، خالص دودھ ہضم نہیں ہوتا، تو ہمیں توحید خالص کیسے ہضم ہوگی، شان مصطفیٰ خالص کیسے ہضم ہوگی۔ میں حدیث مبارکہ کی روح سے آقا کی شان بیان کر رہا ہوں کہ ادب کرتے تھے لیکن حد سے بڑھ کر، ان کا اور کوئی بات بتاؤ۔ اس نے کہا سنو، جب حضور اپنا تھوک مبارک، لعاب دہن مبارک پھینکتے ہیں وہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ بھی زمین پر، بولیے ذرا، وہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ بھی کسی نہ کسی کی ہتھیلی پر جاتا ہے، کسی نہ کسی کے ہاتھ پر جاتا ہے، وہ بھی اپنے چہروں پر ملتا ہے، اپنی آنکھوں پر لگاتا ہے۔ اس نے کہا کچھ اور بتاؤ، اس نے کہا شیشیاں لے کر پھرتے ہیں، شیشیاں لے کر پھرتے ہیں، آقا جب آرام کرتے ہیں
تو ان کا پسینہ جمع کرتے ہیں، ہائے ہائے ان کا پسینہ جمع کرتے ہیں، کوئی خوشبو کے طور پر استعمال کر رہا ہے، کوئی پانی میں ڈال رہا ہے، کوئی شفا کے لیے استعمال کرتا ہے، کوئی مصطفیٰ کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی کو سنبھالتا ہے۔ میں کہا اچھا کچھ اور بتاؤ، لگتا یہ ہے کہ ان کا بھی دل کر رہا تھا کہ سنے، ہائے 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 ان کا بھی دل کر رہا تھا کہ یہ بتاتا جائے، ہم سنتے جائیں سنتے جائیں۔ ابو جہل تو باقاعدہ ایسے کرتا تھا، چھپ چھپ کر قرآن سنتا تھا، چھپ چھپ کر مصطفیٰ کی آواز سنتا تھا، چھپ چھپ کر مصطفیٰ کی تلاوت سنتا تھا۔ کہتے ہیں اور بتاؤ، اس نے کہا سنو، اذا تنخم نخامتن، شاید آپ کو ہضم نہ ہو، جب آقا علیہ السلام اپنی ناک کی رطوبت پھینکتے ہیں، جب آقا علیہ السلام اپنے ناک کی کیا کرتے ہیں، رطوبت پھینکتے ہیں، ناک مبارک صاف کرتے ہیں، ناک مبارک پینی مبارک صاف کرتے ہیں، وہ ناک کی رطوبت کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ اچھا آپ بڑے سیانے لوگ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے، مثال کے طور پر قبلہ استاد محترم، انہوں نے تھوک پھینکنا ہو تو بتا کر پھینکتے ہیں، بتائیے بھائی، بتا کر پھینکتے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ صحابہ کو کیسے پتا چلتا تھا کہ حضور لعابِ دہن پھینکنے لگے؟ ہائے ہائے کیسے پتا چلتا تھا کہ میرے آقا اپنی بینی مبارک صاف کرنے لگے ہیں؟ کیسے پتا چلتا تھا؟ بس یہی بتانا چاہتا ہوں، لگتا یوں ہے، میرا وجدان کہتا ہے، میرا خیال کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے، پسند آئے تو لے جانا، نہ پسند آئے تو واپس کر جانا۔ میرا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ وہ ہر وقت مصطفیٰ کے چہرے کو تکتے رہتے تھے، ہر وقت انتظار کرتے رہتے تھے کہ جب آقا علیہ السلام دودھ مبارک پھینکے۔ وہ کہتے ہیں اچھا اور بتاؤ اور بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں سنو، میں نے ایک اور منظر بھی دیکھا ہے، آقا علیہ السلام جب اپنے بال کٹواتے ہیں، اپنے بال کٹواتے ہیں تو خدا کی عزت کی قسم وہ آقا علیہ السلام کا ایک بھی منہ مبارک بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، بلکہ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے، علماء موجود ہیں کہ آقا علیہ السلام نے باری لگا دی، شق الایمن شق الایسر، دائیں طرف والے بال فلاں قبیلے کے، بائیں طرف والے بال فلاں قبیلے کے، پیچھے والے بال فلاں قبیلے کے۔ یہ جو آج ہمیں ہر جگہ آقا علیہ السلام کے منہ مبارک ملتے ہیں، ہر جگہ لوگوں نے اور درود پڑھے تو وہ ہلتے ہیں اور پھر پڑھتے رہتے ہیں۔ آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے مجھے دبئی جانے کا اتفاق ہوا۔ کہاں بولیے؟ دبئی۔ تو ابو ظبی میں ایک شیخ ہے، ان کے پاس آقا علیہ السلام کے بالوں کی پوری لٹ ہے، پوری لٹ۔ وہ شیخ کیا کرتا ہے، سال میں ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کے بال مبارک کی وہ جو لٹ ہے اس کو غسل دیتا ہے، اور غسل دے کر تمام ملکوں کے سفراء کو، امبیسڈرز کو بلاتا ہے، اور بلا کر جو میرے مصطفیٰ کی زلفوں کا دھون ہے، پانی ہے، وہ تحفے کے طور پر اور مشروب کے طور پر پیش کرتا ہے۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں، جب اس شیخ کو پتا چلا، میرا استاد جی، میرا پتا چلا کہ منہاج القرآن سے بھی کوئی آیا ہوا ہے، تو اس نے پیغام بھیجا کہ آئیں مجھ سے ملے۔ میں گیا تو اس نے مجھے زیارت کروائی اور ساتھ اس نے خوشخبری سنائی۔ کہتا ہے میں نے جو سال میں ایک مرتبہ ان زلفوں کو غسل دیتا ہوں، آپ کا مقدر ہے، آپ کا نصیب ہے کہ وہ پانی میرے پاس بچا ہوا ہے، بچا ہوا ہے۔ اس نے موقع پر وہ پانی منگوایا اور میں خوش قسمت، میں نے اپنے منہ سے لگایا، میں نے اپنے منہ سے لگایا۔ بحمد اللہ تعالی، بحمد اللہ تعالی۔
کبھی انکار نہ کیا کرو کہ یہ حضور کی زلفیں نہیں ہو سکتی. یہ حضور کے میرے آقا نے باقاعدہ خود اہتمام کروایا ان زلفوں کو پوری کائنات میں پھیلانے کا. یہ فلاں حصہ فلاں قبیلے کے لیے، فلاں حصہ فلاں قبیلے کے لیے، سامنے والے فلاں قبیلے کے لیے، پیچھے والے فلاں قبیلے کے لیے. اس نے کہا وہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے. میری گفتگو آخری مرحلے میں داخل ہو چکی. آخری مرحلے میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے گا، ایمانداری سے بتائیے گا. پوچھنا یہ چاہتا ہوں، مصطفیٰ کے وضو کو چہرے پر ملنا، پانی کو چہرے پر ملنا، ادب حد کے اندر ہے یا حد سے بڑھ کر ہے؟ بولیے بھائی، سارے بولیے. حد کے اندر یا حد سے بڑھ کر؟ میرے آقا کے لعاب دہن کو چہرے پر ملنا ادب حد کے اندر یا حد سے باہر؟ میرے آقا کی بیوی مبارک کی رطوبت کو چہرے پر ملنا ادب حد کے اندر یا حد سے باہر؟ ہائے ہائے، میرے آقا علیہ السلام کے منہ مبارک سنبھال کر رکھنا ادب حد کے اندر یا حد سے بڑھ کر؟ بس جملہ دینا چاہتا ہوں، ماں کا ادب بھی کیجیے لیکن حد کے اندر، باپ کا ادب بھی کیجیے لیکن حد کے اندر، استاذ کا ادب بھی کیجیے حد کے اندر، شیخ کا ادب بھی کیجیے حد کے اندر، کائنات کے ہر شخص کا ادب حد کے اندر، مصطفیٰ کا ادب حد سے باہر. مصطفیٰ کا ادب حد سے بڑھ کر. اب آخری بات جس پر میری گفتگو ختم ہو جائے گی، یہ آپ نے ایک منظر دیکھا ہے، ایک منظر اور دکھانا چاہتا ہوں. آخری بات وہ یہ ہے کہ عبادت میں بھی، سن لیں، عبادت میں بھی مصطفیٰ کا ادب. میں عبادت کے علاوہ نہیں کہہ رہا یا عبادت سے باہر نہیں کہہ رہا، عبادت کے، پھر بولیے، عبادت کے فتموں سے نہیں ڈرنا. میں پھر بول رہا ہوں، فتموں سے نہیں ڈرنا. فتموں کے لیے ہم حاضر ہیں، ہمارے سینے پہلے ہی فتموں سے روشن ہیں. سن لیں، عبادت کے اندر بھی مصطفیٰ کا ادب کرنا. کیسے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اسی صلح حدیبیہ کے موقع پر میں نے 3 واقعے ایک ہی واقعے میں سے بیان کر دیے. سیدنا عثمان غنی ادھر سے عروہ بن مسعود ثقفی آئے تھے، ادھر سے مذاکرات کے لیے سیدنا عثمان غنی گئے تھے. ادھر سیدنا عثمان غنی، حضور نے فرمایا عثمان تیرے رشتہ دار ہیں وہاں پر، سارے رشتہ دار ہیں، جاؤ تو مذاکرات کر کے آ. سیدنا عثمان غنی گئے. اب سنیے گا، ادھر دیکھیں میری طرف، وہ بچوں کو خاموش کروائیں، بچوں کو خاموش کروائیں. ادھر دیکھیے میری طرف، توجہ میری طرف، توجہ میری طرف. میری گفتگو ختم ہونے والی ہے، بڑی توجہ سے سنیے گا. مذاکرات ہوئے اور مذاکرات ہوئے کعبے کے صحن میں. کہاں پہ ہوئے؟ پھر بولیے، کہاں پر؟ کعبے فی صحن الکعبہ، جہاں میں اور آپ طواف کرتے ہیں، وہاں پر مذاکرات ہوئے. جب مذاکرات ختم ہو گئے، مذاکرات ختم ہو گئے، سیدنا عثمان غنی وہاں سے اٹھنے لگے، واپس آنے لگے. کافروں نے پکڑ لیا، قبیلے نے پکڑ لیا. کہا عثمان ہم نے تمہارے نبی کو تو نہیں آنے دیا، تو آ گیا ہے، تو آ گیا ہے، یہ سامنے کعبہ ہے، تمہیں اجازت ہے تم طواف کر لو، تمہیں اجازت ہے تم طواف. میں آخری جملے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا. تم آ گئے ہو، یہ سامنے کعبہ ہے، تم طواف، بولیے تم طواف کر لو. یہ جملہ کب کہنے کی ضرورت آتی ہے؟ میں سوال پر سوال کرتا ہوں. اب سنیے سنیے سنیے، ہمارے ایمان میں اور صحابی کے ایمان میں فرق ہے. ہمارے ایمان میں، بلکہ ہمارا نہیں، الحمدللہ ہمارا ایمان تو اچھا ہے. قبلہ کاری نور اللہ صاحب،
قبلہ کاری استاد جی حافظ احسان اللہ صاحب، ہمارا ایمان الحمدللہ، اور پھر بولیے ہمارا ایمان روشن ہے، ہمارا ایمان حسین ہے، ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان کیسا ہے اس کی نقل اور مثل ہے۔ الحمدللہ تعالی، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم دلیلیں نہیں مانگتے حضور کا میلاد ثابت کرنے کے لیے، ہم دلیلیں نہیں مانگتے۔ سن لیں، صحابی کے ایمان میں اور مولوی کے ایمان میں فرق ہے۔ صحابی کے ایمان میں اور مولوی کے ایمان میں کیا ہے؟ اگر کوئی مولوی صاحب مذاکرات کے لیے گئے ہوتے تو کیا کرتے؟ سب سے پہلے دوڑ کر کعبے سے لپٹ جاتے۔ ایسے کرتے یا نہ کرتے؟ بولیے بھائی، سارے بولیے، ایسے ہی کرتے؟ سب سے پہلے جا کر غلاف کعبہ کو چومتے، لپٹ جاتے، سینے سے لگاتے۔ اتنا عرصہ ہو گیا کعبے کو دیکھا نہیں، اور کہتے پھر بیٹھ جاتے، کہتے بھائی لاؤ ذرا آگے زمزم لے کر آؤ، ذرا 2-4 گلاس پیتے ہیں۔ پھر ان سے کہتے بھائی لاؤ کھانا شانا بھی لاؤ۔ پھر کہتے بھی صفا اور مروہ کی ذرا صحیح بھی کرنی ہے، کعبے کا طواف بھی کرنا ہے، ذرا ٹنڈ بھی کروانی ہے۔ کیا کروانی ہے؟ ٹنڈ بھی کروانی ہے، بال بھی کٹوانے ہیں۔ عمرہ مکمل ہوگا آرام سے، میں آ گیا ہوں، عمرہ ہو جائے پھر اس کے بعد مذاکرات کر لیتے ہیں۔ ایسی کون سی بات ہے؟ کون سی جھوٹ مچی ہے؟ کوئی مولوی ہوتا تو ایسے کرتا۔ میں مولوی کی بات نہیں کر رہا، میں تو صحابی کی بات کر رہا ہوں، میں تو عثمان غنی کی بات کر رہا ہوں، میں تو عاشق مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، محب مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، وہ جن کا ایمان میرے مولا نے ماڈل ایمان قرار دیا ہے۔ اب فرق بتانا چاہتا ہوں ایک جملے میں نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ سب سے محبت اور سب کا ادب حد کے، اور نبی کا ادب حد سے۔ اب اگلا جملہ سنیے گا، اگلا جملہ، مولوی کا ایمان۔ قبلہ استاد جی آپ کی اجازت سے جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، میرا وقت ختم ہو گیا، بڑے دھیان سے سنیے گا، دل کی تختی پر لکھ کر لے جائیے گا، یہ آج کے خطاب کا تحفہ ہے، تحفہ ہے۔ مولوی کا ایمان، الا ماشاءاللہ میں یہ علماء کی بات نہیں کر رہا، میں کسی خشک مولوی کی بات کر رہا ہوں، کہیں آپ علماء کو نہ پکڑ لیں جی۔ مولوی کا ایمان یا عام آدمی کا ایمان کعبے سے شروع ہوتا ہے۔ حضور کہیں رستے میں آتے، میں پھر جملہ دہراتا ہوں، شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ مولوی کا ایمان کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بھائی بولیے نا، پھر بولیے۔ یہی تو سوال ذہنوں میں آتا ہے۔ کئی لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمرہ تو مکہ میں ہوتا ہے، مدینے میں جا کر کیا کرنا ہے؟ مسجد نبوی میں جانا چاہیے، روزے کے سامنے نہیں جانا چاہیے جی، ادھر جا کے کھڑے ہونے کی کیا ضرورت؟ یہ اعتراضات ہیں، میں ان کے جواب، میری کسی سے کوئی لڑائی نہیں، میں نے پہلے کہا میں سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوں، سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوں، ارے چپی ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔ خدا نہ سن لے، خدا نہ سن لے، وہ صحابہ کہ جن کا ایمان ماڈل ایمان ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے خطاب کے موضوع سے نہیں ہٹا، ایک لمحے کے لیے بھی اپنے موضوع سے نہیں ہٹا، ایک بات بیان کر رہا ہوں، اپنے موضوع کے مطابق بیان کر رہا ہوں۔ مولوی کا ایمان کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کعبے سے۔ اور حضور کی ذات کہیں رستے میں آتی ہے، اور افسوس آ جائے تب بھی ٹھیک، نہ آئے تب بھی ٹھیک۔ آئیے اب بتاتا ہوں صحابی کا ایمان۔ صحابی کا ایمان کعبے سے شروع نہیں ہوتا، صحابی کا ایمان گنبد خضرا سے شروع ہوتا ہے، صحابی کا ایمان مصطفیٰ کی بارگاہ سے شروع ہوتا ہے، صحابی کا ایمان مصطفیٰ کی زلفوں سے شروع ہوتا ہے، صحابی کا ایمان مصطفیٰ کے چہرے سے شروع ہوتا ہے، صحابی کا ایمان باللیل کی زلفوں سے، والضحیٰ کے چہرے سے، علم نشرح کے سینے سے،
میرے مصطفیٰ کے قدمین سے، میرے آقا کے وجود پاک سے، شہر مدینہ سے، اور شہر مدینہ کے سب سے شروع ہوتا ہے۔ کعبہ کہیں رستے میں آتا ہے، کعبہ کہیں۔ سیدنا عمر فاروق کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اچانک سامنے حجر اسود آ گیا، چومنے لگے، حجر اسود سے مخاطب ہوئے اور کہا اے حجر اسود، ہے تو فقط ایک پتھر ہی، اور ہم پتھروں کو چھوڑ چکے ہیں، ہم پتھروں کو چھوڑ چکے ہیں، عمر تجھے اس لیے چوم رہا ہے کہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ تجھے مصطفیٰ چوم رہے تھے۔ تو ہم حجر اسود کو نہیں چومتے، ہم تو مصطفیٰ کے چومنے کو چومتے ہیں، مصطفیٰ کے ہونٹوں کو چومتے ہیں، ہائے ہائے مصطفیٰ کے ہونٹوں کو چومتے ہیں۔ معزز حاضرین و سامعین، علامہ اقبال بہت بڑی ہستی، وہ بات جو مولویوں کو سمجھ نہیں آئی، وہ ایک ولی کی بارگاہ میں بیٹھنے والے اقبال کو سمجھ آ گئی۔ 7 سال مدرسے میں پڑھنے والے، بخاری اور مسلم کے حافظے اور بٹے لگانے والے، وہ نہیں سمجھ سکے اور اقبال کو آ گئی۔ وہ کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اقبال نے شکوہ لکھا تھا، شکوہ، مولا تیری رحمت کافروں پر برستی ہے، اغیار پر برستی ہے، ہمارے اوپر تو فقط قحط سالی برستی ہے، ساری نعمتیں ادھر سے جواب آیا، ہمیں کہتے ہو کہ وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں، پھر کیا؟ فرمایا سنو اقبال، ایک ہی نسخہ ہے ہماری بارگاہ میں قبول ہونے کا اور مقبول ہونے کا، کی محمد سے۔ میرے ساتھ یہ سارے شعر دہرا دے، مل کر دہرا دے، کی محمد سے۔ مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا، پوری اوگی میں گونج پڑ جائے، گونج پڑ جائے، کی محمد سے۔ وہ بچوں کی آواز بھی نہیں آئی، بچے بھی بولے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا